بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بالآخر 6 سال بعد سپریم کورٹ نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دیا ہے۔ شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کے خلاف اپیلیں منظور کر لی گئی ہیں۔ ناظرین کرام، ہم اس موضوع پر آپ کے ساتھ آج گفتگو کریں گے کہ جسٹس شوکت صدیقی کو کیوں برطرف کیا گیا تھا اور وہ کون سے عوامل تھے کہ جسٹس صدیقی کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے فارغ کیا گیا تھا۔ ناظرین کرام، قبل اس کے آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، یہ بات کسی سے ڈکی چھپی تو ہے نہیں کہ جب 6 سال قبل نواز شریف کو ملکی سیاست سے نکالنے کا جو فیصلہ کیا گیا تھا، اس کے عمل درآمد کی راہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک جج رکاوٹ بن سکتا تھا۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی شہرت ایک آنسٹ جج کے طور پر پورے ملک میں مشہور ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے بھی ایک دور میں راولپنڈی اسلام آباد پریس کلب پر جب ناجائز قبضہ کیا گیا تھا، وہ میرے وکیل تھے۔ میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے۔ وہ عدلیہ کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ عدلیہ کا ایک مینارہ ہے۔ لوگ ان سے رہنمائی حاصل کریں، یہ ان کا مقام انہی ججوں میں ہوتا ہے، جسٹس اے آر کارنیلیس، جسٹس کیانی، جن لوگوں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے فیصلے کیے تھے۔ تو سپریم کورٹ نے 6 سال بعد اس کیس کی سماعت کی مکمل اور پھر فیصلہ دے دیا۔ تو اس بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سابق جج اسلام آباد ہائی کورٹ کراتے تھے کہ شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کی گئی، پھر ان کا وہ نوٹیفیکیشن اب کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ عدالت نے شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کے خلاف اپیلیں منظور کر لی۔ شوکت عزیز صدیقی کو ریٹائرڈ جج کی تمام مراحت دی جائیں گی۔ کیس تاخیر سے مقرر ہونے کی وجہ سے شوکت عزیز صدیقی کی عمر 62 سال پوری ہو چکی ہے۔ عمر پوری ہونے کی وجہ سے شوکت عزیز صدیقی کو عہدے پر بحال نہیں کیا جا سکتا۔ شوکت صدیقی ہائی کورٹ سے ریٹائرڈ ججوں میں شمار ہوں گے۔ یہ کیس چیف جسٹس قاضی وائز عیسیٰ کی سربراہی میں قائم جسٹس امین الدین، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس عرفان سعادت پر مشتمل 5 رکنی لارجر بینچ نے سماعت کی۔ 23 صفحات پر مشتمل فیصلہ محفوظ کر دیا گیا تھا، اور فیصلے میں سپریم کورٹ نے جسٹس شوکت صدیقی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کی سفارش کالعدم قرار دے دی۔ سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ شوکت صدیقی کی برطرفی کے خلاف تمام اپیلیں منظور کی جاتی ہیں۔ شوکت عزیز صدیقی کو ریٹائرڈ جج کی تمام مراحت دی جائیں گی۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو بحال نہیں کیا جا سکتا۔ فیصلہ میں تاخیر کی وجہ سے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی عمر 62 سال سے زیادہ ہو چکی ہے، لہذا جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو ریٹائرڈ جج تصور کیا جائے۔ 23 جنوری کو سپریم کورٹ نے سابق جج اسلام آباد ہائی کورٹ شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کا خلاف اپیل کا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ دوران سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارک دیے تھے کہ محتاط چلنا ہوگا، کئی اداروں کے درمیان قائم آئینی توازن خراب نہ ہو۔ شوکت عزیز صدیقی کو 21 جولائی 2018 کو ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن راولپنڈی میں ایک تقریر کے لیے بطور جج نامناسب رویہ اختیار کرنے پر
آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل کی سفارشات پر جوڈیشل آفس سے ہٹا دیا گیا تھا۔ ناظرین کرام، اب فیصلہ ہو گیا ہے۔ ان کو اس وقت 11 اکتوبر 2018 کو وزیر اعظم کی سفارش پر صدر نے ان کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا، جو آپ کے کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی بحالی ایک لحاظ سے ان کی عزت بحال ہونے کے مترادف ہے۔ ان کو اس سے کوئی زیادہ فائدہ تو نہیں ہوا، ان کو ایک دن کے لیے تو کم از کم بحال کر دینا چاہیے تھا، تاکہ وہ اسی کورٹ میں جا کر ایک دن کے لیے بیٹھتے جہاں سے ان کو برطرف کیا گیا۔ اگر وہ عدالت میں موجود رہتے تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنتے، اور ممکن ہے کہ اس کے بعد وہ سپریم کورٹ کے بھی جج بن جاتے۔ انتہائی شاندار کیریئر کے مالک ہیں، اور ان کا جو اس وقت جس منصب پر وہ بیٹھے ہوئے تھے، اگر انہوں نے جو تاریخی فیصلے دیے ہیں اس کی وجہ سے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت کی حکومت ان سے بڑی تنگ تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ شوکت عزیز صدیقی کسی قسم کا ریلیف نواز شریف کو نہ دیں، کیونکہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ نے ان کی ضمانت دے لی تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ یعنی اس وقت نواز شریف کو جو نشان عبرت بنانے کا جو پروگرام تھا، اس میں انہیں نظر آتا تھا کہ شوکت عزیز صدیقی رکاوٹ بنیں گے۔ اور پھر شوکت صدیقی کا کمال ہے کہ انہوں نے سب کچھ راولپنڈی بار کے سامنے ایکسپوز کر دیا، اور وہ اس منصوبے کو انہوں نے بے نقاب کر دیا۔ ایک بہادر اور جرأت مند جج سے یہی توقع رکھی جانی چاہیے۔ ان کے کیریئر انتہائی شاندار، ان کے بارے میں کسی قسم کی کوئی الزام نہیں۔ وہ ایک صاف ستھرے کردار کے مالک تھے، انہوں نے ایک تاریخ لکھی۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ انہوں نے اپنا کیریئر ختم کر دیا، نہیں، آج ثابت ہوا کہ 6 سال بعد کہ شوکت صدیقی کا کیریئر ختم نہیں ہوا۔ پاکستان کی قانون کی کتابوں میں ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا، اور ان کا نام پاکستان کے عدلیہ میں ہمیشہ نمایاں رہے گا۔ وہ ایک ایسے جج کے طور پر یاد کیے جاتے رہیں گے کہ جو ایک طاقتور لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے، اور جنہوں نے کوئی ہدایات، کوئی ڈکٹیشن ماننے سے انکار کر دیا۔ میں جسٹس شوکت صدیقی کو سلام کرتا ہوں۔ ان جیسے جج پاکستان کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ کاش پاکستان کے اندر ایسے ججوں کی تعداد زیادہ ہو، تاکہ پاکستان میں عدلیہ میں لوگوں کو انصاف ملتا رہے۔ شوکت صدیقی صاحب، آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرخرو کیا ہے، اور بالآخر وہ قوتیں، وہ لوگ آج شرمندہ ہیں جنہوں نے آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے نکالا تھا، برطرف کیا تھا۔ آج آپ ایک ریٹائرڈ جج ہوئے ہیں، بحال ہونے کے بعد ایک ریٹائرڈ جج تصور کیے جائیں گے، اور آپ کی عزت اور وقار بحال ہوگی۔